ایک موچی سے باٹا کمپنی کا مالک بننے تک کا سفر، عالمی شہرت یافتہ جفت ساز کمپنی کا بانی تھامس باٹا۔ آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ یونیک علم اکیڈمی کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ باٹا شوز کمپنی کے بانی تھامس باٹا اپنی کمپنی کے قیام کے ایک سال بعد ہی ناسازگار کاروباری حالات کے باعث انتہائی دل گرفتہ تھے۔ ان کے تیار کردہ جوتوں کی خریداری کے لیے گاہک نہیں ملتے تھے۔ وہ قرض لے کر ملازمین کی تنخواہیں ادا کر رہے تھے، مگر یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا؟ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبنے لگے۔ ان کی نوزائیدہ جفت ساز کمپنی بدترین کاروباری حالات کے باعث دیوالیہ ہونے کے قریب تھی کہ ایک دن ایک نصیحت گر دانا بوڑھے مزدور کی قیمتی نصیحت نے ان کے ڈوبتے کاروبار کو بام عروج تک پہنچایا۔ اسی بوڑھے مزدور کے تجربات سے بھرپور نصیحت نے تھامس باٹا کو عام موچی سے ایک کثیر القومی یعنی انٹرنیشنل جفت ساز کمپنی کا مالک بنا دیا۔ اس کمپنی کی کہانی آسٹریا ہنگری کے ایک چھوٹے سے قصبے زلین سے شروع ہوتی ہے، جہاں باٹا نامی خاندان صدیوں سے جفت سازی یعنی جوتے بنانے کے پیشے سے منسلک تھا۔ اپریل 1876 میں اس خاندان میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام تھامس باٹا رکھا گیا۔ پرائمری تعلیم کے بعد ہی اس نے خاندانی دستور کے مطابق صرف 15 برس کی عمر میں جفت سازی کے کام کا آغاز کر دیا، اور اگست 1894 کو اپنے بھائی اور بہن کی شراکت سے اس نے کمپنی کی بنیاد رکھی۔ وراثتی پیشے کے باعث اس کی قائم کردہ جفت ساز کمپنی جلد ہی عوام میں مقبول ہونے لگی۔ اس نے کام کی طلب دیکھتے ہوئے مزید ملازمین بھی بھرتی کر لیے۔ ایک سال تک تو اس کا کاروبار خوب چلا، لیکن پھر رفتہ رفتہ مندی کا شکار ہونے لگا اور 1895 میں مالی خسارے کا باعث بری طرح قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ اس مایوس کن صورتحال کے باعث اس کا کاروباری شراکت دار بھائی فوج میں بھرتی ہو گیا، جبکہ اجرت نہ ملنے کی وجہ سے 50 ملازمین کام چھوڑ گئے۔ اس مخدوش کاروباری صورتحال اور قرض خواہوں سے بچنے کے لیے تھامس گھر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی مایوسی کے عالم وہ دن گزار رہا تھا کہ ایک روز ایک بوڑھے دانا مزدور کی ایک نصیحت نے اس کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ اس دور میں جوتے صرف خالص چمڑے ہی سے تیار کیے جاتے تھے، لیکن تھامس باٹا نے دنیا میں پہلی مرتبہ چمڑے اور ولایتی ٹاٹ کے ملاپ سے ایک کینوس نامی جوتا تیار کیا، جو کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور اسٹائل میں بھی خاصا نمایاں تھا۔ اس نئی پروڈکٹ کو ہر طبقے کے گاہکوں نے بے حد پسند کیا اور پھر اس کی مانگ میں بے حد اضافہ ہوا۔ ایک رحم دل اور حساس انسان کی حیثیت سے تھامس باٹا کی ہمیشہ خواہش رہی کہ کم آمدنی والے افراد سخت موسم سرما میں ننگے پاؤں نہ رہیں، چنانچہ اس کی ہمدردانہ سوچ اور رحم دلی کی بدولت غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی باٹا شو کمپنی کے سستے اور پائیدار جوتے خریدنے کے قابل ہو گئے۔ پھر روز افزوں زبردست مقبولیت ملتی چلی گئی تو تھامس نے 1900 میں اپنی کمپنی کو رجسٹر کروا لیا۔ بعد ازاں فیکٹری میں پہلی مرتبہ بھاپ سے چلنے والی مشینیں نصب کروائیں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق مکینیکل پروڈکٹ تکنیک بھی متعارف کروائی، جس کے بعد پیداواری صلاحیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور اس کی کمپنی یورپ کی صف اول کی جفت ساز کمپنی بن گئی۔ ایک کے بعد کامیابی کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران 1906 میں فیکٹری کے مزدوروں نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے پر عام ہڑتال کر دی، جو 3 ماہ تک جاری رہی۔
ہڑتال کے نتیجے میں کمپنی تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اگرچہ اس واقعے کے بعد تھامس باٹا نے فیکٹری میں چند اصلاحی اقدامات کرتے ہوئے مزدوروں کے جائز مطالبات تو تسلیم کر لیے، لیکن ساتھ ہی فیکٹری سے ٹریڈ یونین کا خاتمہ بھی کر دیا، یعنی نو پولیٹکس ایٹ ورک کی پالیسی۔ آج اس معروف کمپنی کا مرکزی دفتر سوئٹزرلینڈ میں ہے اور دنیا کے 5 بر اعظموں اور 114 ممالک میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کی فروخت کا سالانہ حجم 150 ملین جوتوں کی جوڑی ہے۔ اس کے بعد تھامس باٹا نے جنوبی ایشیا کے اہم خطے بھارت کا رخ کیا اور شہریوں کی باٹا کمپنیوں کی پروڈکٹ کی پسندیدگی اور مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مغربی بنگال میں کلکتہ شہر کے نزدیک باٹا نگر کے نام سے ایک جفت ساز فیکٹری قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح پاکستان میں بھی باٹا شو کمپنی نے لاہور شہر کے مضافات میں اپنی جفت ساز فیکٹری لگائی۔ باٹا شو کمپنی اپنی پروڈکٹس کی بعد از فروخت تبدیلی اور رقم کی واپسی کی ضمانت کی پالیسی کے تحت خریدی گئی کسی بھی پروڈکٹ میں نقص یا خرابی کی صورت میں اس کی تبدیلی کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ 1914 عیسوی میں شروع ہونے والی جنگ عظیم اول اپنی تمام تر تباہی اور بربادی کے باوجود تھامس باٹا کے لیے نیک فال ثابت ہوئی۔ اس کی کمپنی کے پاس جرمن افواج کے جوتے بنانے کے آرڈرز آنے لگے، چنانچہ اسے بڑی تعداد میں فوجی جوتوں کے بروقت آرڈر نمٹانے کے لیے اپنے کارخانوں میں سے 10 گنا زیادہ ملازمین بھرتی کرنے پڑے۔ دیکھا جائے تو باٹا شو کمپنی کا قیام کاروبار کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک اہم صنعتی و سماجی تجربہ تھا، چنانچہ اس کے زیرِ قول ہمارے گاہک ہمارے آقا کے باعث بھی اس کا کام ایک بار پھر تیزی سے عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ تھامس باٹا اپنی انسان دوستی اور سخاوت کی بدولت بے شمار سماجی، تعلیمی، تربیتی اور خیراتی ادارے بھی قائم کیے۔ بدقسمتی سے تھامس باٹا کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ 12 جولائی 1932 عیسوی کو زلین ہوائی اڈے سے سوئٹزرلینڈ جاتے ہوئے خراب موسم اور شدید دھند کے باعث ہوائی جہاز کے حادثے میں صرف 56 برس کی عمر میں ہلاک ہو گئے۔ تھامس دنیا کا کامیاب ترین انسان دوست اور مخیر صنعت کار خود تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی دنیا بھر کے لوگ اس کے لگائے ہوئے جفت سازی کے ثمر آور درخت باٹا شو کمپنی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج باٹا کمپنی کی مختصر سی سٹوری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔